حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا انبیاء والمرسلین۔ آج ہم بات کریں گے اس ہستی کی جن کی سیرت دنیا کے لیے رحمت ہے، وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ انسانیت کی خدمت اور اللہ کی اطاعت میں گزارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولا، اسی لیے لوگ آپ کو صادق الامین یعنی سچا اور امانت دار کہتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ نے لوگوں کو توحید، انصاف اور اخلاق کی دعوت دی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، کبھی کسی سے بد کلامی نہ کرتے تھے، غلاموں، یتیموں اور مساکینوں کے ساتھ نہایت محبت شفقت سے پیش آتے تھے۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف دیتا تو آپ معاف فرما دیتے تھے، کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے بلکہ سب کے حق میں دعا کرتے۔ بچوں سے محبت اور بڑوں کی عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف تھا۔ طائف کا واقعہ۔ جب طائف کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر زخمی کر دیتے ہیں تو آپ ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے بلکہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی جو قرآن میں حکم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی علمی تصویر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق ہم سب کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اسی کے اللہ کے آخری نبی تھے، انتہائی عاجزی اختیار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، کپڑوں کو خود سی لیتے اور اپنا کام خود کرتے، کبھی فخر غرور کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دن رات دعا کرتے رہتے اور قیامت کے دن بھی امتی امتی پکاریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف کا طریقہ۔ ایک بار ایک عورت نے چوری کی، لوگوں نے سفارش کی کہ اسے معاف کر دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوتی تو میں اسے چوری کرتے ہوئے پکڑ لیتا تو میں اسے کبھی معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انصاف میں کسی قسم کی رعایت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر بھی رحم کرنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمین پر رحم کرے گا اللہ اس پر آسمان سے رحم کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اکثر یہ دعا رہتی تھی اے اللہ مجھے بہترین اخلاق عطا فرما کیونکہ تو ہی اخلاق کو بہتر بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں دونوں جہاں کامیاب ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں اور ان کی پیروی کریں اور انہی کے جیسے بننے کی کوشش کریں۔